السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم السلام ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمارا ایک تعلق رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دبئی آتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں، تو آپ کا ہر وقت دبئی کا ماشاء اللہ ہر سال ہر 2 مہینے کے بعد آپ کا چکر لگتا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ بزنس کر رہے ہیں دبئی کے اندر یا آپ ویسے گھومنے آتے ہیں؟ کیا ماشاء اللہ عمومی طور پر تو آپ ہی منتظم ہوتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیں یہاں 3 مقاصد کے لیے میں آتا ہوں۔ جی، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے جو پٹھان حضرات ہیں وہ اب زیادہ تر بزنس کو منتقل کر رہے ہیں دبئی کی طرف، تو میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، مجھے پیر و مرشد بنا کر لے آتے ہیں کہ آپ دعا بھی کریں گے، افتتاح بھی کریں گے۔ بہت سارے افتتاحوں میں آپ بھی موجود ہوتے ہیں، میں ساتھ میں ہوتا ہوں، لیکن یہ پوڈ کاسٹ ہے، گپ شپ ہوگی، سوال جواب نہیں ہوگے۔ یہ گپ شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کتنے بزنس ہیں جو آپ نے مجھ سے بھی چھپائے ہوئے ہیں آج تک نا، مجھے بتایا نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کے 3 یہاں کمپنیاں ہیں۔ اب ایک بہت بڑا نام ہے، ابھی نہیں دیتے، وہ بھی کمپنی بنانے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی لے رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہاں جو بزنس مین جتنے بھی ہیں جس شہر سے بھی، آپ نے خود دیکھا سندھی حضرات ہوں، خاص طور پہ پٹھان تو بالخصوص، اسی طرح ہمارے سرائکی علاقے کے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مفتی صاحب آئیں گے تو ذرا ہمارا کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیں گے۔ اپنا کاروبار بتائیں ہمیں، اپنا، دوسروں کا تو ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہیں کنگ میکر۔ کتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی، تھوڑا وہ بتائیں نا، کون سننا چاہتی ہے؟ مفتی عبدالقوی کنگ میکر ہے۔ کچھ مجھے بھی پتہ ہے لیکن میں بتانا نہیں چاہوں گا دوستوں کو۔ بات اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کے لیے ہوتے ہیں نذرانے، جی، مفتی صاحب کے لیے ہوتے ہیں ہدایہ، جی، مفتی صاحب کے لیے ہوتے ہیں تحفے۔ وہ تو ہر عالم مولوی کے لیے ہوتے ہیں، نہیں ہر عالم کے لیے نہیں ہوتے، قبلہ مفتی صاحب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کی تو ایک خصوصیات ہے، ہمیں پتہ ہے آپ محبت سے ملتے ہیں، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن جو بزنس ہے وہ نہیں بتانا چاہتا۔ ابھی تک میں نے ذاتی طور پر، جی، کیونکہ میں نے جو چیزیں ہیں الحمدللہ اپنے بچوں میں اور اپنے وہ رسا جو مستقبل میں بنیں گے ان میں تقسیم کر دی ہیں۔ اب تو میں ایک شہزادہ زندگی گزار رہا ہوں، پھر اس لیے یہاں آتا ہوں۔ امن والا ملک ہے، سکون والا، اور میں بڑی جرأت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ریاستیں جتنی بھی ہیں میرے حوالے سے، میرے مطالعے میں جو تاریخ اسلام میں نے پڑھی، یہ اسلامی بھی ہیں، فلاحی بھی ہیں، رفاہی بھی ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں امن ہے۔ اور جہاں مریدین ہوں تو بزرگوں کے ہاں تو پرانا ایک طریقہ ہے نا کہ سال میں 2 دفعہ ضرور اپنے مریدین کے پاس جاتے ہیں۔ جی، میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا مفتی صاحب سے عرب بھی ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، یہاں پہ اجمی بھی محبت کرتے ہیں، انڈینز بھی محبت کرتے ہیں۔ میں تو ہر پروگرام میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، تقریباً اور میزبانی کا شرف بھی مجھے ہمیشہ بخشتے ہیں مفتی صاحب، اور ایک ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے میرا۔ لیکن کچھ بزنس بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں بتانا چاہوں گا، مفتی صاحب سے خود سنیں گے کسی ٹائم ہم انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب بہت شکریہ، آج پوڈ کاسٹ میں ہم بیٹھے ہیں، گپ شپ کی۔ میرے خیال میں یہ جو اب آئینی ترمیم آئی ہے جس کے بارے میں بھی چونکہ عوام ہم سے سننا چاہتی ہے، حضرت بات یہ ہے کہ میں نے تو 2 جملے کہے کہ جو ادارے جس طریقے پہ اب تک ترامیم کو منظور کراتی آئی ہیں ان اداروں کو تو ہم مبارک دیتے ہیں، ٹھیک۔ جس آدمی نے پہلے 25 نکاح کیے ہوں تو اب وہ کہے جی میں 26واں نکاح کر رہا ہوں، پہلے 25 ترامیم ہوں اب 26ویں ہو جائے، ان کو تو ہم مبارک دیں گے کہ بہرحال انہوں نے اپنے تسلسل کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو۔ لیکن اس ترمیم کے ذریعے جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر کتنا بڑا احترام ہے۔ ابھی میرے خیال میں مسودہ آیا نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا ابھی تک، کیونکہ جب وہ مسودہ آ جائے گا پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم صرف قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ نہیں میرے پاس تو آیا ہے نا، آیا آپ کے پاس؟ اچھا، میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سارے حضرات حتیٰ اس وقت وکلاء ناراض ہیں، چلو پی ٹی آئی کو تو ہم لے جاتے ہیں تیسری جگہ پہ، عوام ناراض ہیں، جی، پی ٹی آئی کی قیادت سے لے کے عام کارکن تک سب ناراض ہیں، جی۔ تو ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ پہلے 3 گھوڑے میدان میں تھے کہ یہ حکمران تھے، بیچارہ وزیر اعظم تو حکمران ہوتا ہی نہیں، صدر پاکستان تو ویسے فارغ ہوتا ہے بیچارہ، جو بالکل مرنے کے قریب ہو اور عمر کے آخری سے میں ہو تو اس کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے زرداری صاحب مرنے سے پہلے تک صدر رہ جائے، ان کی بھی یہی توقع ہے کہ صدر ہوں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کے اختیار میں تو ہوتا ہی کچھ نہیں، جن 3-4 کے اختیار میں تھا اب ان میں آپس میں محاذرے کے اندر اب یہ پتہ چل گیا کہ ان 4 گھوڑوں میں سے آگے گھوڑا کون نکل گیا ہے۔ مفتی صاحب ایک بات کہوں، اچھا حکمران چاہیے پاکستان کے لیے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، پاکستان کی تقدیر بدلے آ کے، عوام خوشحال ہو،
ہمیں ہر بندہ قبول ہوں گے تو پاکستانی نا، کوئی بھی آ کے جو آ کے حکمرانی کرے گا پاکستانی تو ہوگا نا، بالکل، چاہے وہ باہر کے نیشنلٹی کا بھی کہیں کا بھی ہو، پاکستانی ہو وہ آ کے حکمران اچھا ہو، پاکستان کی آ کے تقدیر بدلے، ہم دعا گو ہیں. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ پھر بیٹھیں گے کسی ایپیسوڈ میں اور گپ شپ کریں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب.